सन 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف چلتی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی بہت قلیل رقم میں آپ کو فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب الہی سے آواز آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا گیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہو جاتی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ہیں جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دے دیتی اور ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے ان 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔
آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بحشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شور کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا، وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور اس کا دیدار حاصل کرنا۔ آپ ہمیشہ روتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ اے رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی اور ریشمی کرتا پہنا ہوا ہے۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی رحمان نے اس کرتے کے بدلے یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ تو بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ کچھ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں کھاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں، ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن زوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میں قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ محبت کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں حب الہی میں ضم ہو کر رہ گئی ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسے کہ نعمت پر کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔
فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس چھری یا چاقو نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو یا چھری نہیں رکھتی کیونکہ وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے روزہ کھولتی۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا۔ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ آپ نے آہ بھری اور دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ آپ نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ آپ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیا جائے۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھی۔ اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائی اور پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر گر گیا۔ بے اختیار ہو کر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غیب الہی سے آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام دنیا کی آسائشیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد آپ دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت عبدالواحد عمری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو خاموشی ایسی طاری ہوئی کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ تو رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم میں نہیں ہے۔ حضرت سفیان نے آپ سے دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے بھی فانی ہے،
تو اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے۔ یہ سن کر حضرت سفیان بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سارے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے اور ہمیں یاد دہانی دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشائین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے۔ تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ذکر ہی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشاہین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ جائیے۔ اور جب کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو دور کی بات، اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔